ناظرین کرام، الرحیق المختوم اور علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف آراء بیان کی ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور آراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو کمتر اور ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی دیگر تمام اقوام کو عجم یعنی یلیدہ بیان کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربتہ آیا ہے۔ عرب کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ ناظرین کرام دشت و صحرا ہی ہے، اس لیے پورے خطے کو عرب کہا جانے لگا۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا جاتا تھا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نماء سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ واقع ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا ہی پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں سے متعلق اختلاف بھی موجود ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نماء عرب جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ ایک قلعہ بن چکا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو ایسی عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا عرب کے باشندوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نماء عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی کنارہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی سرحد ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتی ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم کے سمندر کے راستے بھی جزیرہ نماء عرب سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کے آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز بھی رہ چکے ہیں۔ سیرت ضیاء النبی میں بحوالہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا عرب کا حدود اربع یوں درج کیا گیا ہے کہ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جو ایشیا کے بر اعظم کے انتہائی جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں بحر احمر، جبکہ جنوب میں خلیج عدن، بحیرہ عرب، شمال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس، جسے خلیج عرب بھی کہتے ہیں، واقع ہے۔ اس کی شمالی سرحد جو خلیج فارس کے دہانے سے شروع ہو کر خلیج عقبہ تک چلی گئی ہے، یہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کی مملکت اور کویت کی سرحدوں کے جزیرہ عرب کی شمالی سرحد کہا جاتا ہے، ان مذکورہ حدود سے مطابق صحرائے شام جزیرہ عرب کا حصہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے لحاظ سے جزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے۔ قدیم اور جدید جغرافیہ دان بالاتفاق اسے جزیرہ عرب کا حصہ ہی شمار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جزیرہ نماء عرب کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل ہے، جو فرانس کے رقبے سے 2 گنا ہے۔ اس کی سب سے طویل سرحد وہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے، اس کا طول 1400 میل ہے۔ اس کا سب سے زیادہ عریض وہ علاقہ ہے جو یمن سے عمان تک چلا گیا ہے، جس کی چوڑائی 1250 میل ہے۔ موجودہ دور میں جزیرہ عرب سیاسی طور پر مختلف مملکتوں میں منقسم ہے، جس طرح سعودی عرب ہے، یمن،
مسقط، عمان، عدن جو پہلے انگریزی استعمار کے زیر نگین تھا اور یمن سے علیحدہ ایک انگریزی نو آبادی تھی، اب یہ آزاد ہو چکا ہے اور یمن کی عظیم بندرگاہ ہے۔ متحدہ عرب امارات جو دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین پر مشتمل ہے، نیز کویت، لبنان، اردن، شام اور فلسطین جس کے کچھ حصے پر اسرائیل نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، بیت المقدس بھی اس حصے میں ہی واقع ہے۔ یہ مملکتیں جزیرہ عرب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں اردن اور عراق سے ملحق ہیں اور خلیج عقبہ کے سرے پر اس کی حدود مصر اور اسرائیل سے بھی جا کر ملتی ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی تو عرب بائدہ ہے، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل اب ناپید ہو چکی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی اب بہت کم دستیاب ہیں۔ مثلاً عاد تھی قوم عاد، قوم سمود، قوم تسم، قوم جدیس، عمالقہ، یہ وغیرہ وغیرہ۔ عرب اقوام کی دوسری قسم عرب باقیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی پھر دو مزید شاخیں کی جا سکتی ہیں، ایک شاخ کو عرب عاربہ اور دوسری شاخ کو عرب مستعربہ اور عرب متعاربہ کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، انہیں یمنی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک تو بنو حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاء اور سکاسک ہیں، اور دوسرا قبیلہ کہلان ہے جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس اور خزرج اور اولاد جفا ہیں، جنہوں آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت بھی قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور بھی ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات تباہ و برباد کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندان میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔